الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ ہمارا مضمون چل رہا تھا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں انہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے یہ دروس چل رہے ہیں، اور پہلی جو علامت آپ کے سامنے ہم نے بیان کی کہ امام مہدی کا آنا۔ امام مہدی کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے بڑے دھوکے کھائے ہیں، اور لوگوں نے اس حوالے سے لوگوں کی کم علمی اور جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگ اپنا مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی مومن اور مسلمان دھوکہ نہیں کھا سکتا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں اور علامات کو اگر جان لے، اس کو سیکھ لے اور سمجھ لے، تو انشاءاللہ کوئی مومن اور مسلمان دھوکہ نہیں کھائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی نشانیاں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ المہدی من عترتی، فرمایا کہ مہدی جو ہوگا وہ میرے خاندان سے ہوگا، اور فرمایا وَمِن وَلْدِ فاطمہ، اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی۔ اس کے بعد ایک اور نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ اسمہ اسمی، کہ اس کا جو نام ہوگا وہ میرے نام ہوگا، اور اسم ابی ہی اسم ابی، اور اس کے باپ کا جو نام ہوگا وہ میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ تو اس طریقے سے مہدی کا جو نام ہوگا وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اب یہ دو بڑی اہم نشانیاں ہیں، ایک تو وہ قریش خاندان سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، اور دوسرا ان کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ۔ ایک اور نشانی جو بتائی گئی ان کا تعلق مدینے سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت کا حاکم خلیفہ جو ہوگا وہ فوت ہو جائے گا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اختلاف اس بات پر ہوگا کہ حکومت کس کو دی جائے۔ تو اس موقع پر لوگ جو ہیں محمد بن عبداللہ کو، جو کہ مہدی کہلائیں گے، ان کو، کہ وہ مکہ میں آئے ہوئے ہوں گے مدینہ سے، تو ان سے لوگ یہ درخواست کریں گے کہ آپ اس وقت اس خلافت کے منصب کو سنبھالیں، کیونکہ جو خلافت اس وقت اس کا جو خلیفہ فوت ہو گیا، اور ان کے جو جانشین آپس میں دست و گریباں ہیں، یہ فتنے کا وقت ہے، اس وقت آپ سب سے زیادہ اہل ہیں اور آپ خلافت کے منصب کو سنبھالیں۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بات کو راضی نہیں ہوں گے، وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ وہ یہ خلافت سنبھالیں، لیکن اس وقت کے علماء اور جو معاملہ فہم لوگ ہوں گے وہ انہیں اس بات پر مجبور کریں گے، اور اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ وہی مہدی ہے کہ جن کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور انہیں بھی خود کو علم نہیں ہوگا اس بات کا کہ میں وہی مہدی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ تو انہیں مجبور کر کے اس چیز پر جو احتیاط کیا جائے گا وہ اس بات پر پھر راضی ہوں گے۔ انہیں پھر بیت اللہ میں لایا جائے گا۔ بیت اللہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں پر لا کر اعلان کیا جائے گا کہ محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا جائے۔ اب اس موقع پر کچھ لوگ جو ہیں وہ مان لیں گے اور ان کو خلیفہ تسلیم کریں گے، ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ میں نے آپ کو کل ایک واقعہ بتایا تھا کہ 1979 نومبر 1979 میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے اسی چیز سے، اسی روایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک محمد بن عبداللہ شخص کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا کر کے اعلان کیا۔ اس وقت کے امام
جو تھے عبداللہ بن زبیر رحمہ ان سے مائک چھین لیا تھا، اور مائک چھین کر جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا گیا کہ مہدی آ گئے۔ تو یہ ایک نشانی آپ کو یہاں میں بتا دوں کہ انہوں نے اس وقت مائک لے کر یہ اعلان کیا کہ محمد بن عبداللہ اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی پیش ہوئی ہے کہ مہدی، وہ مہدی آ گئے اور ان کے ہاتھوں بیعت کر لیں۔ وہ مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے۔ اس شخص نے 1979 میں جو وہاں پر اعلان کیا گیا تھا، یہ اعلان ساتھ کیا گیا کہ یہ وہ مہدی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی، لیکن یہ جو اصل مہدی ہوگا اس کے بارے میں اس نام سے اعلان نہیں ہوگا کہ یہ مہدی آ گیا اور مہدی کے جو ہے نا آپ جو ہے اس کی آپ کو بیعت کر لیں۔ اور میں خود گواہ ہوں ایک دفعہ کہ میں 2000 میں گیا تھا، تو 2003 یا 4 کی بات ہے، تو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو ایک شخص وہاں پر کھڑا ہو گیا اور وہ ہاتھ یوں بلند کر کے اعلان کرنے لگا، انا مہدی انا مہدی انا مہدی، وہ بڑا اونچی اونچی آوازیں لگانے لگ گیا۔ تو یہ سارے کذاب اور جھوٹے ہیں۔ وہ شخص خود سے ایک تو اعلان نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں، اور دوسرا جو لوگ ہیں جو ان کو خلیفہ بنائیں گے وہ بھی یہ اعلان نہیں کریں گے کہ بھی یہ مہدی آ گیا، نہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اس وقت جو خلافت کا معاملہ بنا ہوا ہے، اس وقت سب سے زیادہ مستحق اور جو ہمیں قابل شخص نظر آتا ہے یہ محمد بن عبداللہ، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ وہ مہدی کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، یہ نشانیاں یاد رکھیں۔ اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جیسا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے اور حالات بنتے جا رہے ہیں بھائیوں، یہ آج نہیں تو کل، مہینہ، سال، 2 سال، ہم نہیں تو ہماری یہ نسل ممکن ہے کہ اس وقت کو دیکھ لے جیسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہمیں پتہ ہو۔ اب اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، اور بہت سے لوگ ابھی اسی جو ہے وہ جو ہے سمجھیں گے اس چیز کو کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی اسی طرح چل رہا ہوگا۔ تو اس دوران اس وقت کے جو حاکم ہوں گے ان کو پتہ چلے گا، تو پھر ایک لشکر بھیجا جائے گا کہ ان کو، یعنی جو محمد بن عبداللہ اور ان کے ساتھی ہیں، ان کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، سزا دی جائے اور مکے پر حملہ کیا جائے۔ اس نیت سے پھر ایک لشکر جو ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ جس نشانی سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ کیا ہوا کہ یہ لشکر مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا، اس مقام کے اوپر جب یہ لشکر پہنچے گا تو اس لشکر کا جو درمیانی حصہ ہوگا، اس درمیانی حصے کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اب اس لشکر کا جو اگلا حصہ ہے وہ درمیان والے حصے کو زمین میں دھنستا ہوا دیکھ کر اپنے پیچھے لشکر کو آوازیں لگائے گا کہ بھئی سنبھلو، ابھی یہ بات ان کی آپس میں چل رہی ہوگی، تو باقی لشکر بھی جو ہے اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص باقی بچے گا اور باقی تمام کے تمام افراد کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور جب یہ ایک شخص بچے گا تو یہی پھر پلٹ کر اپنے حکمرانوں کو اس بات کی خبر دے گا کہ پورے کا پورا لشکر زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ اب یہ خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی، اور جو یہ خبر پھیلے گی تو سب سے پہلے عراق اور شام کے علماء اور فضلاء جو ہیں وہ پھر مکے کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو، اس نشانی کو کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ مہدی ہے، پھر یہ خبر عام ہو جائے گی، اور پھر لوگ ذوق در ذوق جو ہے وہ اس طرف چل پڑیں گے کہ ہم جا کر اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اور اس وقت جو لشکر تیار ہوگا، جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی کل کہ اس وقت جنگوں کا ایک زمانہ ہوگا، حالات بڑے زمین کے خراب ہوں گے، دنگا فساد رب العالمین۔